سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ۔ حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے، درود و سلام ان پر جن کے صدقے سے درود میں دم درود آیا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات۔ حضرات محترم، ارشاد الہی ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم نے قرار دیے گئے۔ اللہ کی اطاعت پر کسی کو اختلاف نہیں، رسول کی اطاعت پر بھی کسی کو اختلاف نہیں، اولی الامر کی اطاعت پہ بھی اختلاف نہیں ہے، اولی الامر کی حقیقت پہ اختلاف ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو۔ کون اللہ؟ جو فکر میں آتا نہیں، ذہن میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، طائر تخیل وہاں تک پہنچتا نہیں، زمانی وہ نہیں ہے، مکانی وہ نہیں ہے، قابل تحلیل وہ نہیں ہے، لائق اشارہ وہ نہیں ہے، قابل تجزیہ وہ نہیں ہے، حلول اس کا ممکن نہیں ہے، جہت میں گھرا ہوا نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا نہیں ہے، پھر کیسے پتا چلے وہ کون ہے؟ پھر کیسے پتا چلے وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ربیع الاول کے مہینے کو چن کر اس میں اپنے رسول کو بھیج کر کہا کہ اگر میری اطاعت کرنی ہے تو جو ربیع الاول میں میرا رسول آیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ اور اگر رسول کو بھی نہیں ملے ہو اور اس کی زیارت بھی نہیں کی ہے تو سوچ میں نہ پڑنا کہ رسول کی اطاعت کیسے کریں، بأولی الامر منکم۔ تم اولی الامر کی اطاعت کرو۔ چنانچہ اطاعت صرف چپ کر کے نہیں کرنی، اطاعت کی ہے تو اس کا اعلان بھی کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب۔ صرف دل ہی دل میں نہیں،
زبان سے اقرار کر کے اعلان کرو، اور اسی اعلان کو شریعت کی زبان میں آذان کہتے ہیں۔ چنانچہ ہر کلمہ گو نے اللہ کی اطاعت کا اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر رسول کی اطاعت کا اعلان کیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب اگر آیت یہیں ختم ہے تو اذان بھی ختم ہے، اور اگر آیت آگے جا رہی ہے تو کرو اعلان، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر قرار دیے گئے ہیں اس کا بھی اعلان کرو۔ یہ میں نہیں کہتا کہ میرے مولا علی کا نام لو، نہیں، جس کو اولی الامر مانا ہے لو اس کا نام۔ اگر اولی الامر سے مراد حاکم وقت ہے تو زرداری صاحب کا کرو اعلان۔ اور آپ تو یہاں صرف 12 کروڑ ہیں، ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان اذان دیتے ہیں، ان کا اولی الامر ہے منموہن سنگھ، لو اذان میں اس کا نام۔ فلسطین کے جو مہاجر ہیں مسلمان، ان کا اولی الامر ہے یہودی حاکم، لیں اس یاہو کا نام۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ باقی رہ گیا یہ کہ ہم اپنے مولا کا نام کیوں لیتے ہیں گواہی دیتے وقت اذان میں؟ قرآن نے حکم دیا ہے، ہم نام لیتے ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ قرآن نے کہاں حکم دیا ہے، تو قرآن نے عقل کو حکم دیا ہے، عقل سے کام لو، پڑھو قرآن۔ اس لیے کہ جہاں قرآن نے اطاعت کا حکم دیا ہے، کچھ اطاعتوں سے روکتا بھی ہے قرآن۔ مثلاً ارشاد ہوا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، خبردار کافروں کی اطاعت نہ کرنا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، سچے کو جھوٹا کہنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر ارشاد ہوا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل رہا ہو۔ پھر قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اس ہلکے بار بار قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ مناع للخیر، نیکیوں سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے عتل بعد ذلک زنیم، خبردار کم حسب کی اطاعت نہ کرنا، کم نسب کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر کس کی اطاعت کرنا؟ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنا، اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرنا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرنا۔ کافر کی اطاعت نہ کرنا اور مشرک کی اطاعت نہ کرنا، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل رہا ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، نیکیوں سے روکنے والے کی اطاعت نہ کرنا، ہلکے بار بار قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کرنا، کم حسب کی اطاعت نہ کرنا، کم نسب کی اطاعت نہ کرنا۔ اب سارے علماء مل کر تلاش کریں ایسا اولی الامر جو کبھی کافر نہ رہا ہو،
جو کبھی مشرک نہ رہا ہو، جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ رہا ہو، سچے کو جھٹلانے والا نہ رہا ہو، ہلکا بار بار قسمیں کھانے والا نہ رہا ہو، ایسا اولی الامر جو والا نسب ہو، اعلی حسب ہو۔ اور جو قرآن کے اس معیار پر پورا اترے اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں۔ اور ہم نے آذان میں اور کلمے میں اور اقامت میں اپنے مولا علی کا نام اولی الامر کی حیثیت سے اس لیے لیا کہ جسے سارے معصومین کا اجماع ہے جس پر کہ یہ معصوم ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم سامعین؟ افسوس ہے کہ توانائی اتنی نہیں ہے کہ میں مفصل عرض کر سکوں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ذہنی خلفشار کو ختم کرتے ہوئے بیان کو ذرا آگے بڑھا دوں۔ اطاعت کرو اللہ کی۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ ذہن ہی میں نہیں آتا، فکر ہی میں نہیں سماتا، تو کسی اللہ کو کیسے مان لیا جائے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ دنیا میں 3 قسم کے مفکر ہیں۔ ایک کہلاتا ہے مثبت صانع، جو ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے نافی صانع، جو کسی بنانے والے کی نفی کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات تو ایکسیڈنٹل ہے، اتفاقی اور حادثاتی ہے۔ کوئی سیارہ ٹکرا گیا سورج سے، اس سے لاوا بہ نکلا اور 9 سیارے بن کے چکر کاٹنے لگ گئے، اس میں ایک زمین بھی ہے۔ گھبرا تو نہیں جائیں گے؟ تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے متحیر اور متردد، جو خدا کو ثابت کرنے والے کی سنتا ہے تو کہتا اللہ تو ہے، جو نفی کرنے والے کی سنتا ہے تو کہتا نہیں ہے۔ اصل گفتگو میری اس طبقے سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایکسیڈنٹل ہے، حادثاتی ہے، اتفاقی ہے۔ حادثہ، اتفاق اور ایکسیڈنٹ کا فلسفے اور منطق میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی حادثہ ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اتفاق کوئی شے نہیں۔ پھر اتفاق کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے غور سے سنیے گا۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور اسباب کی لا علمی کو اتفاق کہتے ہیں۔ جب سبب معلوم نہ ہو سکے اسے کہتے ہیں اتفاق۔ تو جن مفکرین کو اسباب کا علم نہیں ہو سکتا، اسے مسبب الاسباب کا علم کیا ہو جائے گا؟
اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بس ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کائنات بن گئی. تو ایکسیڈنٹ کی کیا تعریف ہے؟ پہلے یہ سمجھے آپ نے سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ گاڑیاں دیکھی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. چھت فرش کی جگہ آ جاتا ہے, فرش چھت کی جگہ چلا جاتا ہے, پچھلی سیٹیں آگے اگلی سیٹیں پیچھے, انتہائی بدنظمی کا شکار ہو جاتی ہے وہ گاڑی جس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اگر یہ کائنات ایکسیڈنٹل ہے تو اللہ فرما رہا ہے ارجع البصر کرتین ثم ارجع البصر کرتین فہل تری من فطور. میری کائنات میں نظریں گھما گھما کر دیکھو, ایک بار نہیں بار بار دیکھو, کیا تمہیں میری کائنات میں کوئی بدنظمی نظر آتی ہے؟ اگر ساری کائنات ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے تو پھر مان لو کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں مادے نے ترقی کی اور ترقی کر کے ساری کائنات انسان حیوان سارے بن گئے مادے سے, تو اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو مادے کی حدود سے باہر قدم نہ رکھتے. سائنس, فلسفہ, منطق, اس میں مادے کی کیا تعریف ہے میں پوچھتا ہوں ان مفکرین سے. مادہ کی تعریف سن لے. مادہ اسے کہتے ہیں جو کسی شے کی صورت جسمیہ یا نوعیہ کو قبول کرتا ہے. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے. دوسری تعریف مادے کی یہ کی جاتی ہے سائنس کی دنیا میں اور فلسفے کی کہ جو ناپنے میں آتا ہے, جو تولنے میں آتا ہے. یہ اسپیکر ہے نا, لوہے کا بنا ہوا ہے, لوہا مادی ہے, اسے آپ ناپ بھی سکتے ہیں تول بھی سکتے ہیں. اگر ہم مادے کے بنے ہوئے ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں علم ہے بھائی تھوڑا بہت جتنا بھی ہے نا, آپ میں شعور ہے, احساس ہے, تول کے بتلاؤ علم کتنے کلو ہے؟ ناپ کے بتلاؤ شعور کتنے فٹ اور کتنے انچ ہے؟ احساس کس قدر ہے؟ ناپ تول کے بتلاؤ. تو آپ کہتے ہیں صاحب یہ شے نہ ناپنے میں آتی نہ تولنے میں. جو شاید نہ ناپنے میں آئے نہ تولنے میں آئے وہ مادہ نہیں ہے, غیر مادہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ رہ گیا یہ مسئلہ کہ جو نہ دیکھنے میں آئے نہ سننے میں آئے نہ سونگنے میں آئے, ہم اسے اللہ کیسے مان لیں؟ میں کہتا ہوں مادے کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ آپ سونگتے ہیں خوشبو کو, خوشبو تو مادہ نہیں ہے, جس نے خوشبو کو اٹھایا ہوا ہے وہ مادہ ہے, اس کو آپ نہیں سونگ سکتے. آنکھوں سے رنگ دیکھتے ہیں آپ, دیوار پہ ایک رنگ ہے اسے کھرچ دیں ایک اور رنگ نکل آئے گا.
اسے کھرچیں ایک اور رنگ نکل آئے گا. یہ رنگ بھی مادہ نہیں ہے. جس نے اس رنگ کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے وہ مادہ ہے. آپ اس کو آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتے. رہ گئی آواز، کان سے آواز کو سنتے ہیں، آواز بھی مادہ نہیں ہے. جس نے اس آواز کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے وہ مادہ ہے. اسے تو آپ کان سے سن بھی نہیں سکتے. تو جو نہ سونگنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، اسے آپ کیسے مان لیتے ہیں؟ اگر آپ مادے کو نہیں سمجھ سکے اب تک تو خالق مادہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ لوگ کہتے ہیں جی مجالس میں اللہ کے وجود پر گفتگو نہیں ہوتی. میں کر رہا ہوں، آؤ سنو. اور اگر میری گفتگو میں کوئی شک پیدا ہو میں اجازت دیتا ہوں، پوچھو. اس لیے میرے ہاتھ میں اس کا دامن ہے جو کہتا تھا پوچھو 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 پوچھو. توجہ ہے یا نہیں صاحبہ؟ دیکھو نا، اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. سمجھ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. تو لامحدود محدود میں کیسے سمجھ میں آ جائے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جب کوئی شے سمجھ میں نہ آئے تو لوگ وجہ پوچھتے ہیں، کیا وجہ ہے، سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ چہرے کو بھی اسی لیے وجہ کہتے ہیں کہ اگر چہرہ نہ ہو بدن پہ تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کس کی باڈی ہے، یہ کس کا بدن ہے. تو جس سے کوئی شے پہچانی جائے، سمجھ میں آئے، اسے وجہ کہتے ہیں. اور جس سے اللہ سمجھ میں آئے اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. بڑے بڑے دہری ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں تھے. ان کے ساتھ یہودی اور نصارہ بھی مل گئے. کہنے لگے آج علی سے کوئی ایسا سوال کرو کہ علی جواب ہی نہ دے سکے. توجہ رہے. اب ان نحوست کے ماروں کو کیا پتا جو لاجواب ہو جائے وہ علی نہیں ہے. کہنے لگے یا علی کوئی ایسی شے بھی جانتے ہو جسے آپ کا اللہ نہ دیکھتا ہو؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. ایک دوسرے کو اشارہ کیا، آج علی پھنس گئے. اللہ اور پھر دیکھتا نہیں، وہ تو ہر شے کو دیکھتا ہے. کہا واللہ ما کذبت ولا کذبت، خدا کی قسم نہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہ کسی نے مجھے جھٹلانے کی جرت کی. میں علی ابن ابی طالب پھر دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی شے ہے جسے میرا اللہ بھی نہیں دیکھتا. قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا یا علی وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا.
اس لیے کہ خواب دیکھا جاتا ہے نیند میں، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. چپ کر کے اٹھے، ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے وہاں سے. توجہ ہے یا نہیں؟ اتنے میں ایک جو اپنے آپ کو بڑا فن خواہ عالم سمجھتا تھا وہ واپس آ گیا. انہوں نے کہا چلو اللہ تو نہیں دیکھتا خواب، قرآن مجید میں ہر شے ہے. آپ کا دعویٰ ہے اللہ رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے کتاب مبین میں ہے. کوئی ایسی شے بھی ہے جو کتاب مبین میں نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کہا وہ کیا؟ کہ سب کچھ ہے مگر جھوٹ نہیں ہے. خدا کی قسم طالبانی ذہن کیا سمجھے علی کو کہ میرا مولا علی ہے کیا. توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ اور اللہ نے اسی لیے اسے اپنے گھر میں ظاہر کیا تاکہ اللہ کے وجود کی دلیل بن کے جائے. لوگ کہتے ہیں جی علی کس نے نام رکھا؟ ارے پاگلو، جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والا ہی نام رکھتا ہے. گھر والے نے اپنے نام پہ نام رکھ دیا. وہ بھی علی العظیم، میرا مولا بھی علی. بھائی صدیقی صاحب لطف لیجئے گا، دیکھیں نا، وہ بھی علی، میرا مولا بھی علی. اتفاق ہے اس پر، اختلاف ہے ہی نہیں. وہ بھی علی، یہ بھی علی. اب میری سمجھ میں نہیں آتا، جب اللہ کا نام بھی علی ہے، میرے مولا کا نام بھی علی ہے، جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو ملا کے ذہن میں اللہ کیوں نہیں آتا، میرا مولا ہی کیوں آتا؟ خدا کی قسم میرا مولا علی غیر مسلموں سے اپنا وجود منوا گیا. میں لاڑکانے گیا، وہاں مجھے صدیقی بھائی ایک پنڈت ملا، شاعر تھا، دھیرج کمار پنڈت. اس نے کہا جناب میرے بھی 2 شعر سن لو. میں نے کہا سناؤ. اب وہ دھیرج کمار کے شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب میرے مولا علی کعبے میں آئے نا، ظاہر ہوئے، تو علی کو دیکھ کر کہنے لگے بت. یہ ہندو کہہ رہا، علی کو دیکھ کر کہنے لگے بت، اب اپنے ٹوٹنے کی آ گئی رت. اچھا کیا ربط ہے بت اور رت میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے اب دھیرج کمار پنڈت کیا کہتا ہے. جس طرح ہماری مقدس کتاب ہے نا
قرآن مجید کتاب اللہ، ان کی ہے رامائن. توجہ کیجئے گا. تو وہ کہتا ہے کہ بت آپس میں کیا کہنے لگے کہ رامائن کا حافظ آ گیا ہے، یعنی کتاب اللہ کا حافظ آ گیا ہے، اب اس گھر کا محافظ آ گیا ہے. نہیں، اچھے شعر تو ابھی میں نے سنائے نہیں. بت آپس میں کہنے لگے، اب یہ پنڈت کہہ رہا ہے چلو کعبے سے واپس پنڈ چلیے، اٹھاؤ بستر رائے بنڈ چلیے. اے بھیا، نسیم کا جھونکا، کلاشنکوف کی گولی، سمندر کی لہر بار بار نہیں آتی. مہربانی مہربانی. ہم نے بچپن میں ایک ہندو شاعر کو سنا تھا، کرشن بہاری لال نور. کرشن بہاری لال نور اس کا تخلص تھا اور نام تھا کرشن بہاری لال. تو اس کا وہ شعر تو بڑا دنیا میں مشہور ہوا کہ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے. عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے. میں ہندو ہوں مگر ایک بچکن سے پیار کرتا ہوں. میں نے ان ہندوؤں سے بھی پوچھا کہ بھائی جب اتنے ہی بیکار ہیں یہ تو ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. میں نے کہا انہیں کیوں وسیلہ بناتے ہو؟ کہ میرے سر پہ مقدس کتابیں رکھ دو، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کسی گناہگار کو وسیلہ بنانے سے تو بت پوجنا بہتر ہے. توجہ ہے نا صاحبان؟ یہ جن لوگوں کو بھوت سوار ہے آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں کہ اسلام کی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرو اور کوشش کرو کہ ذکر علی نہ آئے اس میں. میں ان سے پوچھتا ہوں اسلام کہاں سے شروع کرو گے؟ شروع ہوتا ہے کعبے سے. لکھو کعبے کی تاریخ، بغیر علی کے مکمل کر کے دکھا، میں تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ اصلی علی لاج تو ہے ہی کعبہ. میری بات پہ غور کیجئے گا. اس لیے کہ ہسٹری کعبے کی لکھتے وقت اگلے پوچھیں گے کعبہ کیا تھا، جواب ملے گا بت خانہ. 360 بت تھے اس میں. یہ بت خانہ کعبہ کب بنا؟ جب بت نکلے. پوچھے گا نکلے تو نکالے کس نے؟ پیو دا پتر ہے، علی کا نام نہ لے، نکال کے دکھا. خانہ خدا کی عظمتیں پہرا دے رہی تھیں.
صاحب براق مرکب تھا، مہر نبوت رکاب قدم بنی ہوئی تھی، آخری درجے کی رسالت جھک رہی تھی، اول درجے کی امامت ابھر رہی تھی۔ فرما رہے تھے یا علی اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو توڑ دو، اور امام رازی نے بڑے راضی ہو کہ یہ فقرے لکھے ہیں، علی کے ہاتھوں سے بت اس طرح ٹوٹ رہے تھے، ان کسرت کل قواریر، جس طرح کچے شیشے کی شیشیاں پتھر پہ گر کے ٹوٹتی ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں، رسول اللہ سے کہنا یا رسول اللہ یہ جو اتنی تکلیف کر رہے ہیں، کاندھے پر اٹھا رہے ہیں، پھر بت توڑوا رہے ہیں، بڑے بڑے مسلمان بیٹھے ہیں، کسی کو حکم دے دیں وہ خود توڑ دے، اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا میں خلق عظیم بن کے آیا ہوں، میں کسی کو شرمندہ کرنے تو نہیں آیا، میں کس کو کون توڑ دو، جو بھی توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا بڈھے شرم نہیں آتی، کل تک سجدے کرتا رہا آج توڑنے۔ اسی لیے فلپس کے ہٹی نے ہسٹری آف دا عرب میں لکھ دیا تھا کہ اگر تاریخ اسلام سے علی کو نکال دو گے نا، پوری اسلام کی تاریخ قصائی کی دکان بن جائے گی۔ کرسچن ہے، مسلمان بھی نہیں۔ اب کعبے کے بعد کس کی تاریخ لکھے گا مورخ؟ مسجد کی، لکھ مسجد کی تاریخ، بغیر علی کے مکمل کر کے دکھا، میں تیری ابھی بیعت کرتا ہوں۔ پہلی مسجد بنی ہے ہجرت کے بعد، جہاں رسول کی سواری بیٹھی، لوگوں نے کہا یادگار آپ کی نہ بنا دیں، کہا بنا دو۔ پہلی مسجد بنی مسجد قباء، مدینے سے 4-5 کلومیٹر باہر ہے، تو کہا یا رسول اللہ آپ اس کا سنگ بنیاد رکھیں۔ فرمایا میں اس وقت تک نہیں رکھوں گا جب تک وہ نہ آ جائے جسے بستر پر لٹا کے آیا ہوں۔ کہاں تک نکالو گے ہسٹری سے ان حقیقتوں کو؟ میرے مولا علی چل پڑے، پاؤں میں چھالے پڑے، ٹوٹے چھالے پڑے، ٹوٹے وہاں پہنچے، لعاب دہن رسالت چھالوں کا مرہم بنا، اور فرمایا یا علی اپنے ہاتھوں سے اس پہلی مسجد کا سنگ بنیاد تم رکھو۔ میرے مولا امام المتقین نے سنگ بنیاد رکھ دیا پہلی مسجد۔ لوگوں نے کہا جو اینٹی علی گروپ تھا کہ یہ تو علی نے سنگ بنیاد رکھا، ہم اس کے مقابلے میں اپنی مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے بھی ایک مسجد بنا لی، مسجد زرار، اور پیغمبر سے کہنے لگے آپ ہماری مسجد میں بھی نماز پڑھیں۔ پیغمبر نے فرمایا میں ہائی کمان سے پوچھ لوں۔ جبریل آیت لے کر آ گئے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اے رسول، وہ پہلی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ امام المتقین نے رکھی، تو اسی میں نماز پڑھ، اور یہ جو بنی ہے علی کے مقابلے میں اسے اکھڑوا دے۔ معاف کرنا، مسجد ہے، مندر نہیں، بت خانہ نہیں، چرچ نہیں، اور صرف اکھڑوا نہیں، اس کی بنیادوں کو آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دے۔ کیوں میرے سنی شیعہ بھائیوں، سوچ کے بتانا، تاریخ کی کوئی شخصیت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، مسجد سے زیادہ بلند تو نہیں ہو سکتی۔
تو جو اللہ علی کے مقابلے میں اپنا گھر جلوا رہا ہے، کوئی شخصیت جو علی کے مقابلے میں آئے گی، انجام میں آگ لگنا ہوگا، جلنا ہوگا، راکھ ہو جانا۔ اب مورخ کس کی تاریخ لکھے گا؟ جس کا تعلق مسجد سے بھی ہو، کعبے سے بھی ہو، اسے نماز کہتے ہیں۔ لکھ نماز کی تاریخ، بغیر علی کے مکمل کر کے دکھا۔ پہلی نماز کب پڑھی گئی کعبے میں؟ بڑے غور سے، یمن کا ایک تاجر آیا تھا غیر مسلم، وہ دیکھتا رہا کہ ایک شخص آیا، اس کے ساتھ ایک خاتون بھی آئی۔ اس شخص نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گیا تو خاتون بھی چلی گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، یہ اس کی رفیق حیات ہے، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ کہا یہ 4 سال کا بچہ کون ہے ان کے پیچھے؟ کہا اس کا نام علی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، جو بغیر کچھ کہے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا؟ اس نے کہا کہ جس شخص کی پیروی ایک معصوم بچہ کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نماز کی تاریخ کا آغاز۔ اب اس سے آگے چلیں۔ یہ تو بچپن کی نماز ہے، اور جوانی کی اس کی سند قرآن دے رہا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں۔ یہ آیت آئی میرے مولا علی کی شان میں، امام بخاری نے بھی لکھ دیا اپنی تفسیر میں۔ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ سائل نے صدا دی ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا ہو، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا ہو، ہے کوئی اللہ نام پہ دینے والا ہو۔ چوتھی دفعہ کہتا یا اللہ تیرے گھر کے در سے خالی جا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں آیا۔ میرے مولا علی نے رکوع میں ہاتھ بڑھا دیا، اس نے انگوٹھی اتار لی۔ توجہ رہے۔ میں سرگودا کے ایک گاؤں میں گیا، بھائی الطاف شاہ صاحب، وہاں چند مولوی بحث کر رہے ہوں۔ علی رکوع چھاچ چایا بدھایا منگری لگائیو فعل کثیر تھی گیا، علی یہ نماز رہی کہ تروٹ گئی۔ میں گیا تو کہنے لگے اے کولی پوچھو، میں نے کہا تسا کیا دے وے؟ کہنے لگے ایسا تو سمجھا تروٹ گئی۔ میں کہا میں تھوڑا دل کیوں تروڑا، چلو میں بھی آدھا تروٹ گئی۔ بڑے خوش تھے، کہنے لگے کیا کھاسو کیا پیسو؟ میں کہا تھوڑا ساہ پیساں۔ تھوڑا سر کھاساں۔ آپس میں کہنے لگے ساڑھے تھوڑے کیا فرق ہے؟ تو سب یادیں توڑ گیا، سب یادیں توڑ گئی۔ میں کہا فرق دا پتہ تاں چلسی، میرے سوال دا جواب دیو۔ میں نے کہا مجھے اتنا بتا دو، جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی ہے، اس کی ثابت نماز پہ کیا دے گا؟ خدا کی قسم ایک دوسرے کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہنے لگے ہور پوچھ دے پہلے جواب دیندا۔ چلے گئے۔
اب انہیں کون سمجھائے؟ یہ تو پورا گھرانہ ہی نماز اور زکوٰۃ کا ہے. کس کس کی نماز کا جواب ڈھونڈے گا؟ نماز علی نے بھی پڑھی، نماز حسین نے بھی پڑھی. علی نے پڑھی مسجد کی چھاؤں میں، حسین نے پڑھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. اور سہ سکو تو ایک فقرہ اور سن لو، زکوٰۃ علی نے بھی دی، زکوٰۃ حسین نے بھی دی. علی نے بھی انگوٹھی دی، حسین نے بھی انگوٹھی. اب فرق سمجھو، علی نے انگوٹھی دی، انگلی بچ گئی. حسین نے انگوٹھی دی، انگلی کٹ گئی. ساری زندگی بہن روتی رہی. جب بھی کسی نے پوچھا چادر کہاں گئی، کہ جہاں بھائی کی انگلی اور انگوٹھی گئی وہیں میری چادر. اللہ سلامت رکھے میرے برخوردار نبید صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ بیان کر رہے تھے میری شہزادی کے بارے میں. خدا کی قسم انہوں نے فرمایا تھا نا کہ علی کہتے تھے ذرا گھر میں چل کے دکھاؤ. میں معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، بڑے پرانے ذاکر باپ کے بیٹے ہیں، مگر تاریخ بتلاتی ہے جب گھر میں چلتی تھی نا میری شہزادی، علی اپنی عبا اتار کر قدموں کے نیچے بچھاتے. کہ میری بیٹی کہ وہ زمین سخت نہ محسوس ہو. اب یہ اس کا مقدر دیکھو کہ اسے 9 میل پیدل چلایا گیا. 9 میل پیدل. میں ان ذاکرین سے درخواست کرتا ہوں پڑھیں، اور مجھے پڑھے لکھے ذاکر ہیں ماشاءاللہ، مجھے پڑھ کے دکھائیں کسی تاریخ میں. علماء سے پوچھیں، ان کو کہو ہمیں کسی تاریخ میں دکھاؤ جسے 9 میل پتھریلی زمین پہ پیدل چلایا گیا. چادر تو نہیں تھی، کیا پاؤں میں جوتی تھی؟ خدا کی قسم جوتیاں تو شام غریبہ خیموں میں جل گئی تھی. کیسے چلی ہوگی 9 میل پتھریلی زمین پر؟ مجھے اسی معظمہ کی قسم. اب ذرا اس کی ہیبت دیکھو کہ جیسے ہی دربار میں قدم رکھا نا اس نے اور منہ سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نابینا صحابی ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ دربار میں علی کہاں سے آ گیا؟ یہ علی کہاں سے آ گیا؟ ساتھ والا کہتا بابا یہ علی نہیں ہے. پھر کون ہے؟ کہ بنت علی ہے. تو حیرت سے کہتا ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ علی کی بیٹی اور لفنگے کا دربار. کیسے آئی ہے؟ ساتھ والا کہتا نہیں آئی نہیں، لائی گئی ہے. ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے لائی گئی ہے. ساتھ والا کہتا ہے شکر کر تیری آنکھیں نہیں ہیں، ننگے سر بھی ہے.
اس کے ہاتھ بھی گردن سے بنے ہوئے ہیں. ایسے صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان. وہیں سے کہتا ہے علی کی بیٹی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا, میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں. اب یہاں میں شریف لہو کے لیے ایک بات کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مردانہ لہجے میں کیوں بولی علی کے لہجے میں خاتون ہو کر. میں پوچھتا ہوں کبھی گھر میں بولی ہے, بھائیوں سے کبھی مردانہ لہجے میں بولی؟ زندگی میں ایک بار دربار میں نامحرموں کے سامنے بولی. کیوں بولی؟ بتلانا چاہتی تھی کہ بے حیا یزید چادریں چھین کر سمجھا کہ ہم پردے سے محروم ہو گئے. سنو بے غیرت, میں وہ عظیم پردے دار علی کی بیٹی ہوں جو اپنی آواز کا پردہ رکھنا بھی جانتی, میں اپنے لہجے کا پردہ رکھنا بھی جانتی. میں نامحرموں میں اپنے پردے, اپنے لہجے کو بے پردہ کیوں کروں؟ یزید کے بعد جواب تو تھا نہیں, ایک دم کہتا ہے بڑی فصاحت و بلاغت ہے کلام میں. میری شہزادی کہتی ہے تیرے دربار میں تو وہ مصیبت پڑی, میری فصاحت و بلاغت تو کربلا میں رہ گئی, مجھے بھائیوں کی موتیں بھول گئیں. فرمایا میرے دربار میں کیا مصیبت پڑی؟ اب شریف لہو سنیں. اس جواب پر علی کی فصاحت قربان ہو گئی اور علی نے نجف سے آ کر شاباش دی. فرماتی ہیں بے حیا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ میں زینب اور تجھ سے بات کر. وہ فرما رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں زباری پر گیا تو میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے یہ دیکھا. میں بھی گیا تھا تو وہاں بی بی کے مزار پر ایک ہمارے سرائکی علاقے کی خاتون تھی, 90-95 سال کی تھی, بیچاری چل نہیں سکتی تھی. 2 بیٹے پکڑ کے چلاتے, وہ پھر بیٹھ جاتی, پھر اٹھتی, پھر چلتی, پھر بیٹھ جاتی. بی بی کے ذریعے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ہماری سرائکی میں, ہے کوئی جڑا میری گل دا ترجمہ کرے عربی. میں نے کہا اماں فرما کہ میری گزارش ہے پہلے میں سین کو پرسا دے گے نا. ذریعے پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میری سین تے کو ہکو ارمان کھا گیا, تے کو کہیں پرچایا ہی نہیں. میری سین میں ٹر نہ سکتی, میں بہو کمزور تھی گئی ہاں, مگر میں پاکستان ہی چھو تیرے پتران دی پرچام میں گر گیا. بڑے حوصلے سے. اب اس کی عقیدت دیکھیں, مجھ سے کہتی ہے کہ جتنے زوارائیں سید ہیں نا انہوں کو میری ایک اپیل تک کرو. میں نے کہا فرماؤ. میں نے انہوں کو آکھو بی بی دی ذریعہ نپ کے نا جتنے سید زادے ہیں ایک ویری بی بی کو اماں تو آکھو چاہ. لفظ کو سکھ دی ٹور گئی جنے.
سارے سید زادے رو رو کر کہہ رہے تھے اماں ہم کربلا میں تھے نہیں ورنہ تیری اولاد کو ختم نہ ہونے دیتے، شام کی راہوں کے کانٹے اپنی آنکھوں سے نکال کے پھینک دیتے۔ خداوند عالم ان ہستیوں کے صدقے میں میرے بھائیوں کی اس مجلس اعزا کو قبول کرے، آپ کی تشریف آوری کو عبادت میں شمار فرمائے۔ اچھا دوست واہ 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 واہ، دیکھو سنو میری بات، ساتھ اس نے یہ بھی کہا بھائی حسین تجھے کفن نہیں ملا، مجھے چادر نہیں ملی، کفن تو تقسیم کر، چادریں میں تقسیم کر۔ اللہ میرے بھائی ذوالفقار غضنفر ان تمام بھائیوں کو سلامت رکھے، اسی طرح اب وہ سادات کے اجداد کا ذکر کرتے رہے۔ اچھا بھائیو، خدا حافظ۔